بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ یہ جو 6 کلمات اور اسی طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو پڑھی جاتی ہے اور بالخصوص بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے، تو شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اس کا ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے ایمان کا معنی ہم سمجھتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے دین میں داخل ہونے کے لیے، ان کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے لازمی اور ضروری قرار دی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر جو بندہ داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے چند چیزوں کا ماننا اور ان کا جاننا یہ ضروری ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے بارے میں ذات و صفات کے متعلق یہ بندے کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر رسالت کے متعلق، یعنی رسول کسے کہتے ہیں، اور رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے کیا ان کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا ان کے فرائض و واجبات ہوتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ملائکہ پر، یعنی فرشتوں کے متعلق بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ آخرت اور اسی طرح جزا اور سزا کے متعلق بندے کو ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح تمام الہامی کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں ان پر بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بالخصوص تقدیر پر بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں، تقدیر میں جو لکھا ہے، یہ کس نے لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ اور اسی طرح موت کے بعد جو بندے کی اخروی زندگی ہے اس کے متعلق بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کسی بھی مسلمان کے لیے، ایمان کے لیے یہ نہایت ضروری اور لازمی جزو ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں جو بندے کے ایمان کے لیے ضروری ہیں، ان سب کا علیحدہ علیحدہ قرآن کریم برہان رشید کے اندر تو آپ کو ذکر ملے گا، لیکن اکٹھا ان سب چیزوں کا ذکر وہ بار بار نہیں مل رہا، بلکہ پورے قرآن کریم برہان رشید کے اندر اگر دیکھا جائے تو 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ان میں سے اکثر چیزوں کو جو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان سب کو اکٹھے ایک ہی جگہ پر ذکر کیا جانا یہ قرآن کریم برہان رشید کی آیات میں نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آیت کریمہ جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں موجود ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ بس نیکی یہ نہیں کہ نماز میں تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ کامل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ جو ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ جو میرے سامنے موجود ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اس کے اندر بھی اکثر چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں توحید و رسالت ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، الہامی کتابوں پر، تقدیر پر، آپ کو کسی ایک آیت میں نہیں ملیں گی، علیحدہ علیحدہ ان کا ذکر موجود ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ایمان کا ذکر بھی علیحدہ تو آیات میں موجود ہے، جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آخرت کا بھی ذکر فرمایا ایک آیت کے اندر، اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی،
کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ متاع دنیا تھوڑی سی ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اسی طرح تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اسی طرح وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ یعنی ان ساری چیزوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ تو موجود ہے کہ بعض میں توحید کا ذکر ہے، بعض میں رسالت کا ذکر ہے، بعض میں آخرت کا، بعض میں جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر ہے، بعض میں اس طرح آخرت کا ذکر ہے، لیکن ساری چیزوں کا ایمان کی جو صفات ہیں ان سب کا ذکر ایک جگہ پر اکٹھا جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک بھی موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، حدیث نمبر 50 ہے، بڑی مشہور حدیث پاک جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا مل ایمان، تو سرکار نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ تو سرکار نے اس کے اندر بھی ایمان کی تعریف کی تھی کہ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر اور اللہ سے ملاقات پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یعنی یہ چیزیں ایمان کے لیے آپ نے ضروری ذکر فرمائی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ جدا جدا تو قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، لیکن ایمان مفصل جو ہے اور اسی طرح جو ایمان مجمل ہے، تو ان سب عقائد کو اکٹھے کر کے ان دونوں میں بند کر دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی ذکر کیا گیا، اور حضور سید عالم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی ذکر کیا گیا، اور الہامی کتب کا بھی ذکر کیا گیا، اور جتنے بھی رسول تشریف لائے تھے ان کی رسالت کا بھی تذکرہ کیا گیا، تقدیر کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو جب بندہ ان دو جو ایمان کی صفات ہیں ان دو کو بندہ پڑھ لیتا ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو، تو بندے کا ایک طرح کا ایمان بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ان کا اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایمان مجمل میں وہ چونکہ ایک شارٹ ہے تو اس کے اندر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ تو لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے اس کو پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، اور بندے کو یہ یاد ہونی چاہیے، تاکہ اگر تفصیلی علم بندہ نہیں حاصل کر سکتا تو کم از کم ایک شارٹ علم جو ہے وہ بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو 6 کلمات ہیں، 6 کلمہ ہیں، ان میں جو سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے اور اسی طرح کلمہ شہادت ہے، تو اس میں اللہ کی تسبیح و تحمید اور اسی طرح توحید و تکبیر کا تذکرہ کیا گیا، اسی طرح صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی طرح جو 5واں کلمہ ہے اس کے اندر تمام دانستہ اور نادانستہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ غیر اعلانیہ جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان سے استغفار طلب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آخری کلمے میں کفر کے رد پر اور اس سے اظہار برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ قرآن میں اس کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو تو یعنی وہ کافی آیتیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ دیکھنی پڑیں گی، لیکن ایک جگہ پر ان ساری چیزوں کو جب جمع کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو یعنی 6 کلمات کو اور اسی طرح جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے ان کو پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور خود بھی ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کے اندر جو عقائد ہیں ان پر بندے کو پختہ یقین بھی رکھنا چاہیے، اور بالخصوص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ضرور یاد بھی کروانا چاہیے، تاکہ بچپن سے ہی ان کے دلوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ راسخ ہو جائیں، بعد میں ایمان کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی وسوسہ یا کوئی شیطانی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو لہٰذا شرعی اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔